أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. اگلی آیت میں فرماتے ہیں وما منعهم، اور کس چیز نے روکا ہے، کیوں قبول نہیں ہوا کہ ان تقبل منہم، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا نفقاتہم، ان کے خرچے کو جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اللہ تعالیٰ قبول کرتا. کیا وجہ پیش آ گئی، کیوں خدا نے قبول نہیں کیا؟ الا انہم، ہاں مگر یہ کہ انہم، یہ منافق، کفروا باللہ و برسولہ، اللہ کے منکر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوئے. یہ دو وجوہ ایسی ہیں، اب تک دو کام ایسے یہ کرتے ہیں کہ دیکھو ان منافقوں کو، اس کی وجہ سے خدا ان کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا. یہ نفاق ایسا برا مرض ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم ان کی کوئی چیز قبول نہیں کریں گے. اور کس وجہ سے قبول نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے، اس لیے آیت میں فرما دیا نا کہ انہیں کہو انفقوا طوعا او کرہا، تم اپنی خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا تمہارا مال، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو. اور پھر فرمایا کون سی چیز ہے جو ہمیں اس مال کی قبولیت میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے ہیں. ولا یاتون الصلاۃ، اور نماز نہیں پڑھتے، الا وہم کسالى، مگر یہ کہ یہ لوگ سستی کرتے ہیں، ہارے ہوئے جی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں مگر ہارے ہوئے جی کے ساتھ. اللہ کو اتنا شدید غصہ ہے ان منافقین پہ، فرمایا نماز پڑھتے ہوئے مگر خوشی سے نہیں پڑھتے، سستی کے مارے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. خدا کو اس پہ غصہ ہے تو جو سرے سے پڑھے گا ہی نہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو وہ منافق ہے جو پڑھتا ہے. ایسے ہی ہے نا، صرف بات اتنی سی ہے کہ اللہ وہم کسالى، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ پڑھتا ہے بے دلی سے. یہ بے دلی کبھی کبھی مومن میں بھی ہوتی ہے مگر وہ ایک وقتی کیفیت ہے. ایک یہ کہ ہمیشہ ہی بے دلی سے پڑھے تو بھی اسے یہ تھوڑی کہہ دیں گے کہ چھوڑ دے، اس کا سبب اور ہے اور منافق کا سبب اور ہے. اس کا سبب طبیعت بھی ہو سکتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اب نئی نئی نماز پڑھنا شروع کی ہے، پچھلی نمازوں کو بھی قضا کرے گا، اب اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے اس لیے سستی سے نماز بیچارہ پڑھتا ہے. چلو چل تو رہا ہے نا. اور منافق آدمی سرے سے اللہ پر اعتماد ہی نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کے دکھانے کی وجہ سے. تو بنیاد میں فرق ہو گیا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ وہم کسالى، مگر یہ کہ بڑی بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں اللہ کی قسم جو کھلا ہوا منافق ہوتا تھا نا، اس کی بھی کبھی ہمت نہیں پڑی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے آ کے کہا کہ اس امت میں اب رہ کیا گیا ہے سوائے اس کے بس اب نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، باقی تو دین اس امت میں رہا نہیں. اتنے زیادہ وہ لوگ تھے بیان کرنے میں صفائی اور ایمان والوں کی صفات کے، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے تو منافق بھی جماعت نہیں چھوڑ سکتا تھا، کھلا ہوا منافق بھی، جس کو دو آدمی اٹھا کے لاتے تھے اور وہ پیچھے صف میں اسے کھڑا کر دیتے تھے. اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو دیکھو، یہ نماز نہیں پڑھتے مگر بے دلی سے. سوچا جائے جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ مسلمان، ان کا کیا ہوگا؟ ولا ينفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، الا وہم کارہون، مگر برے دل سے خرچ کرتے ہیں.
دو علامتیں مزید جہاں نفاق کی بتا دیں، ایک نماز کو سستی سے پڑھنا اور ایک بے دلی سے خرچ کرنا، یہ دو علامتیں بتا دیں کہ منافقوں کا یہ حال ہے۔ اور جو سرے سے خرچ ہی نہیں کرتا اس کا کیا حال ہو، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کون سا درجہ دیں؟ اتنی زیادہ اللہ تعالی نے ان منافقوں کو یہاں لتاڑا ہے۔ تو نماز کا کسل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نفرت، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی نے بتایا ہے نفاق۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جتنا آدمی سے سہولت سے ہو سکے خرچ کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اس نفاق سے آدمی نکلتا رہتا ہے۔ اور پیسہ جب خرچ کرتا رہتا ہے آدمی تو پھر اس کی محبت بھی زیادہ پیدا نہیں ہوتی۔ ان منافقوں کو ان سارے کرتوتوں کے باوجود دعویٰ کیا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جانے کا، لیاذ باللہ۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ذات پات کی تو کوئی بات نہیں کرتے، لیکن ہندوستان میں ایک زمانہ تھا، اب بھی دیہات میں ذات کو بڑا سمجھتے ہیں نا، حالانکہ اسلام نے یہ نہیں سکھایا، لیکن ایک بات صرف تشریح کے لیے کہنی ہے کہ وہ ایک سید تھے، حقیقت میں بھی نسب کے اعتبار سے ان جیسا کس کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، اور انہوں نے شادی کر لی ایک بالکل ہی کم درجے کی میراثی جنہیں کہتے ہیں نا، اس میں شادی کر لی۔ یہ منافقوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ تو وہ ایک دن کوئی ماتم ہو گیا گاؤں میں تو سب لوگ گئے۔ اب جتنی سیدانیاں تھیں، سید خواتین تھیں، وہ ذرا الگ بیٹھی۔ یہ جو تھی میراسن، اس نے پنکھا جھلنا شروع کیا زور زور سے، گرمی ہو رہی تھی۔ وہ کہتی ہے اوفو، دنیا میں اتنی گرمی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی امت سے، تو قیامت میں سیدانیوں کا کیا حال ہوگا؟ سمجھے؟ خود پنکھا چل رہی ہے اور اپنے آپ کو سیدانی کہہ رہی، کہتی ہے قیامت میں سیدانیوں کا کیا حال ہوگا، دنیا میں اتنی گرمی ہے ان کے لیے۔ تو منافق آدمی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اپنے آپ کو افضل کہنا۔ اور عبداللہ ابن ابی، اس کے متعلق بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ جو تمہاری بات سنے اس کو سنایا کرو، اور آ جاتے ہو ہر وقت دین کی بات میں سنانے، اور یہاں سے چلو، اور یہ مٹی یہ غبار جو اٹھ رہا ہے تمہاری سواری سے اس نے ہمارے دماغ ہمارے ناک خراب کر دی۔ وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو چپ کرا دیا، وگرنہ اس دن بھی اس کا کام ہو جاتا۔ یہی حال ان کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان منافقوں کو دیکھو کس چیز نے روک دیا ہے ان کے صدقات کو قبولیت سے، ایک اللہ کے ساتھ کفر، دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، تیسرے نماز کو سستی سے پڑھنا۔ اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کے لیے نماز پڑھیں، خوشی سے پڑھیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے اپنا الگ لباس رکھ لے، اللہ کے گھر میں آئے، خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کرے۔ اور بھائی کرنی تو ہے ہی، کیوں نہ خوشی سے کرے، کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آدمی خوش ہو کہ اللہ نے مہربانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا کہ ہم لوگ اللہ سے کچھ باتیں کر لیں، اپنی معروضات، اپنی گزارشات اللہ کے حضور میں پیش کریں، خوش ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو وہ لباس پہن کے جسے آدمی شرفاء کی مجلس میں نہیں جا سکتا، اسے پہن کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ مثلاً میلا کچیلا لباس ہے، اسے پہن کے آدمی سسرال نہیں جا سکتا، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس میں نماز بھی مکروہ ہے، کیونکہ شرفاء کی مجلس میں نہیں جاتا تو اللہ کی مجلس میں کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے؟ کسی بادشاہ نے بلایا، ایک بزرگ تھے، وہ چلے گئے اور کسی نے کہا حضرت
آپ نے لباس کیسا پہن لیا؟ لباس تو بادشاہ سلامت سے ملاقات کے لیے یہاں پہ خاص طور سے لباس ایک اچھا پہننا چاہیے. تو وہ لباس ایسا ہی تھا. بادشاہ نے بھی پوچھا، اس سے کہا حضرت یہ لباس کیوں نہیں آپ نے ہمارے آنے کے لیے پہنا؟ تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھا رہا تھا جب تمہارا پیغام پہنچا، سلام پھیرا تو اس نے کہا میں اٹھ کے آ گیا ہوں. مجھے بڑی شرم آئی کہ جس لباس کے ساتھ اللہ کے حضور میں چلا جاؤں اور تمہارے یہاں نہ آؤں تو میں نے خدا کو کیا مقام دیا اپنے لیے. یہی چیز اللہ نے فرمایا ہے اللہ وہم کارہون، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے موت پڑتی ہے انہیں. اللہ وہم کارہون، بڑی گھبراہٹ تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے خدا کی راہ میں خرچ کریں. برے دل سے خرچ کرتے ہیں. خرچ تو کرنا ہی ہے، اچھے دل سے خرچ کرو.